اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ذکرہ لشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اما بعد فقط قال اللہ حق سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات پڑھ دیں بر محمد سیاہ لباس پہن کر پوری دنیا میں کعبہ عزا بن کر حسین کی نمائندگی کرنے والی قوم جو بکھری ہوئی ہے، کربلا کا پہلا پیغام یہ ہے کہ عزاداری بکھرنے کا نام نہیں ہے، عزاداری سمٹنے کا نام ہے۔ اور یہ آپ ابھی جمعہ پڑھ کے آئے ہیں جو اجتماعی عبادت ہے، قبلہ و کعبہ یہاں موجود ہے، اور یہ آپ پوچھئے علماء سے کہ اجتماعی عبادت میں صحیح نہیں ہے کہ میں تھوڑی دیر ادھر دیکھ کے بولوں یا تھوڑی دیر ادھر دیکھ کے بولوں۔ آپ سے مؤدبانہ مخلصانہ گزارش ہے کہ تھوڑا سا سامنے آ جائیں، اس لیے کہ قریب آؤ تو آپس میں کوئی بات بنے، یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا سا آپ لوگ یہاں آ جائیں، ذرا سا بھائی، اس لیے کہ فاطمہ یہاں انتظار کر رہی ہیں، وہاں نہیں انتظار کر رہی۔ آپ سے تھوڑی سی گزارش ہے، زیادہ دیر میں آپ کے درمیان جو ہے حائل نہیں رہوں گا، تھوڑی سی جوانوں ادھر آ جاؤ ذرا، تھوڑی سی دیر کے لیے بھائی ذرا ادھر آئیے سامنے، ادھر آ جائیے تھوڑا بزرگ بیٹھے رہے مگر جو جوان ہے کم سے کم آپ قبروں پہ بیٹھے ادھر آئیے ذرا، ادھر آئیے بھائی ذرا تھوڑا سا، یہ جو پیچھے بیٹھے امام بارگاہ پہ یہاں آئے سامنے، تھوڑا سا ایک مجلسی ماحول ہو تاکہ پتہ چلے کہ ہم اجتماعی عبادت کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا یہ پیچھے بھی بیٹھے ہیں نظر آ رہا ہے، یہ پردہ جو ہے وہ نقاب کا کام کر رہا ہے، آپ ادھر آئیے سامنے، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر۔ ادھر آئیے، جب تک آپ سب سامنے نہیں آئیں گے میں ایک لفظ یہاں ادھر آئیے تھوڑا سا اب سنیے آپ۔ دیکھیے کربلا کا پہلا پیغام یہ تھا کہ کربلا نے چاہے کہ اتحاد پیدا ہو، انتشار پیدا نہ ہونے پائے، اور اگر ہم اپنی صفوں میں اتحاد نہیں دکھا سکتے تو پھر کہاں جا کے اتحاد دکھائیں؟ پہلے ہمیں یہ دکھانا ہوگا نا کہ ہماری صفوں میں اتحاد ہے۔ کربلا سے پہلے جو شہداء تھے ان کے درمیان شاید ایک طریقے سے اختلاف پایا جاتا تھا کہ جب جون کا نام آتا تو سامنے غلام لکھا جاتا تھا، حر کے سامنے اس کا قبیلہ لکھا جاتا تھا، حر کے غلام کے سامنے اس کا قبیلہ لکھا جاتا تھا، حبیب کے سامنے اس کا قبیلہ لکھا جاتا تھا، ہر شہید کے سامنے اس کا قبیلہ لکھا جاتا تھا۔ یہ قبیلے لکھے جاتے تھے کربلا سے پہلے، مگر کربلا کے بعد کسی قلم میں طاقت نہیں کہ وہ جون کے سامنے اس کا قبیلہ لکھ دے، حبیب کے سامنے اس کا قبیلہ لکھ دے، حر کے سامنے اس کا قبیلہ لکھ دے۔ کربلا کے بعد ان 72 کا خاندان ایک ہے، قوم ایک ہے، قبیلہ ایک ہے، پہچان ایک ہے، اور وہ ہے شہداء کربلا۔ ہماری پہچان جو ہے شہداء کربلا، ہم متحد ہیں تو کربلا کے نام پہ۔ اور یاد رکھیے اگر ہم دنیا کو متحد کر سکتے ہیں، جوڑ سکتے ہیں، تو وہ صرف نام حسین ہے، اس لیے کہ حسین کے نام کے علاوہ کسی اور نام پہ کسی کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ جانتے ہیں آپ میرے بھائی نے بہت عمدہ تقریر کی، اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر کیونکہ حاضری دینا تھی، اتنا لمبا سفر کر کے یہاں تک آیا ہوں۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسین کربلا میں آئے کیوں ہیں۔ ان کی توجہ سے زیادہ ان حضرات کی توجہ جو بزرگ ادھر بیٹھے سب توجہ سے سنیں۔ امام حسین کربلا میں آئے۔ دیکھیے حسین کی زندگی کے 2 سفر ہیں۔ ایک سفر وہ ہے فقری بھائی جو حسین نے آسمان سے زمین کا طے کیا، اور دوسرا سفر وہ ہے جو مدینے سے کربلا کا طے کیا۔ دونوں کے مقصد الگ ہیں۔
حسین آسمان سے زمین پر یا دین لے کے آئے تھے یا دین بچانے آئے تھے، مگر جو سفر امام حسین نے مدینے سے کربلا تک کیا وہ کس لیے تھا؟ لوگ کہتے ہیں امام حسین کربلا میں اس لیے آئے تھے تاکہ جنگ کریں۔ جو جنگ کرنے آتا ہے وہ اسلحے جمع کرتا ہے، اسلحے توڑتا نہیں ہے۔ آپ کے سکوت کو قربان ہو جاؤں، ہر حسینی کی توجہ چاہتا ہے حسین اس مقام پر۔ اگر امام حسین اس لیے آئے تھے کہ وہ جنگ کرے تو ہر آنے والا لشکر جمع کرتا ہے، لوگوں کو واپس نہیں کرتا۔ اگر امام حسین جان بچانے کے لیے ہجرت کر کے مدینے سے کربلا آئے تھے تو پھر ہجرت کرنے والا جان بچاتا ہے، جان دیتا نہیں ہے۔ حسین نے تینوں کام کیے، تلواریں توڑی بھی، لشکر کو واپس کیا، عوام کو واپس کیا، اور جب کربلا میں آئے تو جان بچائی نہیں، جان دے دی۔ اے مولا حسین، کربلا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ آپ کربلا میں آئے کیوں ہیں۔ حسین نے کہا سنو، ہم دنیا کو بتانے آئے ہیں کہ دنیا سمجھ لے کہ آج تک جتنے رہبر اس دنیا میں آئے تھے سب نے اپنی قوموں کو جینا سکھایا ہے، حسین اپنی قوم کو مرنا سکھائے گا۔ آیا دنیا کے ہر رہبر نے اپنی قوم کو جینا سکھایا ہے، حسین نے اپنی قوم کو مرنا سکھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ہر قوم جینا چاہتی ہے، عزادار مرنا چاہتا ہے۔ دنیا کی ہر قوم، دنیا کی ہر قوم، ابھی علی علی ہوگا۔ جینا چاہتی ہے، عزادار مرنا چاہتا ہے۔ دنیا کی ہر قوم موت سے فرار اختیار کرتی ہے، عزادار موت کو گلے لگانا چاہتا ہے۔ دنیا کی ہر قوم موت کے نام پر کانپ جاتی ہے، عزادار موت کے نام پر خوش ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ دلیل دوں آپ کو۔ اگر عزادار موت سے ڈرتا تو کبھی کربلا نہ جاتا۔ اگر عزادار موت سے ڈرتا تو کیا کربلا جاتا؟ اس لیے کہ 4 سال سے مسلسل 40 سے 6 مہینے پہلے ہر چینل پر ابو بکر بغدادی کے قصے کہانیاں سنائی جاتے ہیں۔ آئی ایس نے وہاں اتنے مار دیے، دہشت گردوں نے وہاں اتنے قتل کر دیے۔ کیوں؟ یہ 6 مہینے ہی پہلے کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کیونکہ ایام عزا سے پہلے لوگوں کے دلوں میں موت کا خوف پیدا ہو جائے، اور جب 40 کی تاریخ آئے تو عزادار کربلا میں کم سے کم پہنچے، اور ہم پھر پوری دنیا میں کہیں حسین کے چاہنے والے ڈر گئے، حسین کے ماننے والے ڈر گئے، حسین کے عزادار ڈر گئے، مگر تاریخ کہتی ہے کہ 4 سال سے دنیا ڈرانا چاہتی ہے، عزادار ڈرتے نہیں ہیں۔ جب کربلا جانے والوں کی تعداد ملی، پہلے 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ، 1 کروڑ، 2 کروڑ، 3 کروڑ، 4 کروڑ۔ جب 4 کروڑ لوگ بکھر کے نہیں مل کے نعرہ جملے پر، جب 4 کروڑ لوگ سیاہ لباس پہن کے کربلا پہنچے تو پوری دنیا پریشان ہو گئی۔ ارے یہ تو اتنے آ گئے، ہم ڈرانا چاہتے تھے، یہ ڈرے بھی نہیں، یہ بڑھتے جا رہے۔ حسین نے اپنی ذریعے سے کہا دنیا یاد رکھے تم مارتے مارتے تھک جاؤ گے، عزادار آتے ہیں۔
سمجھ گئے نا؟ علی کا نعرہ نہ جگہ کا محتاج ہے، نہ زمین کا محتاج ہے، نہ زمان کا محتاج ہے، نہ عمر کا محتاج ہے، نہ سن کا محتاج ہے، نہ قوم کا محتاج ہے، بس یہ ہے کہ ماں شریف ہو، ماں شریف ہو۔ عزادار جانا شروع کر رہے ہیں۔ لو جی کتنے پہنچے؟ کتنے پہنچے؟ 4.5 کروڑ عزادار پہنچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مگر یہ حسین سے دشمنی نہیں تو اور کیا ہے؟ خدا کی قسم دنیا کی یہ بغض حسین نہیں تو کیا ہے کہ 4.5 کروڑ لوگ پہنچے؟ کتنے چینلوں نے دکھایا کہ اتنے لوگ پہنچ گئے؟ دکھایا؟ آپ کو کس سے پتا چلا؟ فیس بک سے، جو آپ نے خود ڈالا، عزاداروں نے خود ڈالا میڈیا، یا پھر کربلا کا چینل۔ دنیا کے کتنے چینل ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ بتایا کہ کربلا میں اتنے لوگ پہنچ گئے؟ کسی نے بھی نہیں۔ اس لیے کہ دنیا کا ہر چینل یہ دبانا چاہتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اور اس کے برخلاف ابھی ہمارے یہاں یہی آپ سے 100-150 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک جگہ ہے بنارس، وہاں جب ہمارے پی ایم صاحب نے پرچہ بھرا تو آپ جانتے ہیں 2 سے 2.5 لاکھ لوگ سڑکوں پہ آ گئے۔ جب سڑکوں پہ آئے تو بار بار ٹی وی دکھا رہا تھا کہ میاں کمال ہو گیا، ایک آدمی کی آواز پہ اتنے لوگ آ گئے، آج تک تو ہوا نہیں تھا، ایک شہر میں اتنا ہجوم آ گیا، تو اس کو تو دکھا رہے مگر حسین کی بات کو نہیں۔ کیا دنیا کا کوئی انسان حسین کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ارے تم 2 لاکھ جمع کر کے خوش ہو، حسین نے 4.5 کروڑ بلا کے بتایا۔ یاد رکھو تم زندہ ہو کے مجمع جمع نہ کر سکے، میں نے سر کٹا کے مجمع جمع کر صرف عزادار، صرف ماتمدار، صرف شیعہ؟ اٹھائیے، عیسائی گئے ہیں حسین کی زیارت کو، ہندو گئے ہیں حسین کی زیارت کو، اہل سنت گئے ہیں حسین کی زیارت کو، سب جا رہے ہیں۔ شری روی شنکر گیا ہے حسین کی زیارت کو۔ ان سے پوچھو نا یہ کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں؟ تو جانتے ہیں آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں؟ بس اس کے لیے میں ایک ہی واقعہ آپ کو سناؤں گا جو آپ کے اذہان میں پہلے سے محفوظ ہے۔ گرو نانک بیٹھے تھے اپنے چیلے کے ساتھ، سامنے سے ایسے ہی جلوس آ گیا جیسے ہم لے کے آئے، وہ اٹھ گئے اور انہوں نے اٹھ کے کہا اپنے چیلے سے کہ کھڑا ہو اور جا کے اس تازیے کو چھو۔ اس نے چہرہ دیکھ کے کہا میں کیوں جاؤں؟ میرا جلوس تھوڑا ہی ہے، نہ میری قوم ہے، نہ میں حسین کو مانتا ہوں۔ گرو نانک نے کہا جانا، کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میں اسے رہبر مانتا ہی نہیں، میں تو آپ کو مانتا ہوں۔ انہوں نے کہا میری مانتا ہے؟ کہا مجھے مانتا ہے؟ کہا کیا میری بھی مانے گا؟ کہا جب آپ کو مانتا ہوں تو آپ کی مانوں گا بھی۔ کہا تو گھر جا کے اپنی بہن سے شادی کر لی۔ میاں جب اس نے سنا تو ہونک ہو کے چہرہ دیکھنے لگا، کہنے لگا استاد یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا میں کہہ رہا ہوں نا جا کر شادی، جب میں کہہ رہا ہوں جب تو میری ہر بات مانتا ہے۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ ارے گرو نانک نے تازیہ کی طرف اٹھا کے کہا اسی ضمیر کا نام تو حسین ہے، اسی ضمیر کا نام حسین ہے۔ وہ جو تمہیں روک رہا ہے وہی ضمیر، اسی کا نام حسین۔ جا رہے ہیں لوگ کربلا۔ ارے ڈرتے نہیں عزادار، کیوں ڈریں گے؟ کیوں ڈریں گے؟ حسین نے کہا جو میرے نام پر گھر سے قدم باہر نکالتا ہے میں اس کے دل سے موت کا خوف ہی ختم کر دیتا ہوں۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ دلیل دو، حسین نے کہا جس نے بھی میرے نام پر، کربلا کی زیارت کے نام پر اپنا قدم گھر سے باہر نکالا، اب وہ دنیا سے نہیں ڈرے گا، دنیا اس سے ڈرے گی۔ وہ موت سے نہیں ڈرے گا، موت اس سے ڈرے گی۔ میں نے کہا مولا کوئی دلیل تو دے۔ کہ اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ عزادار موت سے نہیں ڈرتے۔ جب گھر سے آتے ہیں تو سوٹ لے کے آتے ہیں، جب واپس جاتے ہیں تو کفن لے کے جاتے ہیں۔ آتے ہیں سوٹ لے کے، جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے یہاں سریا میں کسی کو کہ بھئیہ ذرا کفن خرید لو اپنے لیے،
آفت آ جائے گی، دماغ خراب ہو گیا، کیا میں مرنے والا ہوں؟ ابھی تو میں بہت جیوں گا، جسے خریدنا ہوگا خرید لے گا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ کفن کی تاریخ یہ کہ جو بناتا ہے وہ پہنتا نہیں، جو خریدتا ہے وہ استعمال نہیں کرتا، اور جسے استعمال کرنا ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا۔ مگر کمال ہے حسین کے دروازے کا، جو جاتا ہے کفن لے کے آ جاتا ہے، جو جاتا ہے کفن لے کے آتا ہے، صرف اپنے لیے نہیں، باپ کے لیے بھی، ماں کے لیے بھی، بہن کے لیے بھی، بھائی کے لیے بھی۔ کیوں؟ اگر میں اس بات کو پھیلاؤں تو بہت دور تک چلی جائے گی، مگر پورے مجمع کو ناد علی کے حصار میں باندھ کے ہر حسینی کی توجہ چاہتے ہوئے یہ 2 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر تقریر تمام ہو جائے گی۔ شاعر کہتا ہے کہ حیات مانگنے پہنچا تھا میں بھی کرب و بلا، اس پہ بھی چھپ رہ گئے، پھر کہاں بولو گے؟ حیات مانگنے پہنچا تھا میں بھی کرب و بلا، کفن حسین نے دے کر کہا کہ جیتے رہو۔ حسین کہا کہ نا تو سب جواب دیا کریں، اس لیے کہ پوری کائنات میں 2 ہی لبیک ہیں، یا اللہ کی لبیک ہے اللہم لبیک، یا حسین کی لبیک ہے، مگر اس کے لیے قید ہے، اس کے لیے کوئی قید نہیں۔ اللہ کی لبیک کعبے میں ہوگی، کعبے کے باہر نہیں ہوگی۔ کوئی حاجی آ کے اپنے محلے میں نہیں کہہ سکتا لبیک اللہم لبیک، کہے گا نہیں، چونکہ شرط ہے کہ کعبے میں کہے، اپنے گھر میں نہیں کہے۔ سلام کرو نا حسین کو، جس کی لبیک اتنی آزاد ہے، چوراہے پہ تو لبیک، مجلس میں تو لبیک، جلوس میں تو لبیک، شب داری میں تو لبیک۔ حسین نے کہا کہ دیکھ ہم نے موت کا خوف ان کے دلوں سے ایسے نکال دیا کہ اب یہ جائیں گے سوٹ لے کے، آئیں گے کفن لے کے۔ کتنے لوگ پہنچے؟ 4.5 کروڑ۔ 4.5 کروڑ تو وہ تھے جنہیں ویزا ملی، کچھ شہر کے بھی ہوں گے، ملک کے بھی ہوں گے، لگا لیجئے آپ جتنے ہو۔ سچ بتائیے کیا نظام بگڑا؟ آپ نے غور ہی نہیں کیا، میں کہاں تک لفظ لے گیا؟ کیا نظام بگڑا؟ میاں ملکوں کے نظام بگڑ جاتے 40 لاکھ کے آنے پر۔ ملک کا نظام بگڑ جاتا ہے 40 لاکھ کے آنے پر۔ یہاں 4 کروڑ آئے، نہ نظام بگڑا، نہ کوئی بھوکا آیا، نہ کوئی پیاسا آیا، نہ کوئی دبا، نہ کوئی مرا، نہ کوئی بیمار ہوا۔ اسی سے پتا چلتا ہے بندوں کا نظام اور ہے اللہ کا نظام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی سے پتا چلتا ہے پروردگار لا فتح الا للہ سیف اللہ ذوالفقار نعرہ سلامت رکھیے۔ جانتے ہیں آپ نظام بگڑ جاتا ہے، بگڑا۔ اچھا جو کربلا گئے تھے کیا وہ سب ایک قوم کے تھے؟ نہیں، قومیں مختلف تھے۔ کیا
سب ایک ملک کے تھے، 120 ملک کے تھے، ہر آدمی کی زبان دوسرے آدمی کی زبان سے مختلف تھی، مگر سمجھ بھی رہے تھے، سمجھا بھی رہے تھے، سمجھ بھی رہے تھے، سمجھا بھی رہے تھے۔ پھر کیا جانے کے لیے ٹریولز کا سسٹم مضبوط تھا، گاڑیاں اچھی تھی، لگژری گاڑیاں تھی، گاڑی نہیں، پیدل جا رہے تھے۔ اچھا تو کھانا پینا لے کے جا رہے ہوں گے کہ خالی آج جا رہے تھے؟ سفر کم ہوگا کہ سفر بھی 80 کلومیٹر کا تھا؟ اچھا چلنے والے سب جوان ہوں گے کہ خبردار کوئی 90 سال کا تھا تو کوئی 6 مہینے کا تھا؟ کہ تو پھر سب ایک ہی طرف کیوں جا رہے تھے؟ کہ بس ایک ہی چیز تھی جو لے جا رہی تھی، معرفت حسین، محبت حسین، عشق حسین، عقیدت حسین، مودت حسین۔ اچھا پھر پوچھئے آپ کیا جانے والے سب صحیح و سالم تھے؟ نہیں، کچھ ایسے تھے جن کے پاؤں شکستہ تھے، کچھ ایسے تھے جو بیساکھیوں پہ جا رہے تھے، کچھ ایسے تھے جو ویل چیئر پہ جا رہے تھے، کچھ ایسے تھے جنہیں لوگ پکڑ کے لے جا رہے تھے۔ بھیا جب چلنے کی طاقت نہیں تو جا کیوں رہے ہو؟ جب پاؤں سالم نہیں تو جا کیوں رہے ہو؟ جب طاقت ساتھ نہیں دیتی تو جا کیوں رہے ہو؟ تو ایک ہی جواب ملا کہ حسینی یاد رکھ، حسین کی دربار میں طاقت کے ساتھ نہیں جایا جاتا، محبت کے ساتھ محبت کے ساتھ جائے۔ میں تقریر تمام کر رہا ہوں، ختم ہو رہی ہے تقریر، 2 باتیں اور سن لیجئے اور بات تمام۔ امام حسین نے 40 پر 2 ریکارڈ توڑے پوری کائنات کی۔ وہ ایسے ریکارڈ تھے جو ہمارے اوپر الزام تھا برسوں سے، اور حسین نے ان کا ایسے جواب دیا کہ کائنات کو کہنا پڑا نہ اس سے پہلے ہوا تھا نہ اس سے بعد میں ہوگا، کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ حسین کا دم تھا کہ کہہ دیا کہ کیا پہلے تو یہ ہوا کہ حسین نے 110 کلومیٹر کا دسترخوان لگوایا، 110 کلومیٹر کا دسترخوان۔ دوسرے 35 کلومیٹر کی نماز جماعت کروائی۔ آج تک دنیا ہم پہ یہی کہہ رہی تھی نہ ان پہ کھانے کو ہے نہ یہ نماز پڑھتے ہیں، حسین نے دونوں کے جواب دے دیے کہ یاد رکھو جو حسین کے دروازے تک آئے گا نہ بھوکا رہے گا نہ بے نمازی رہے گا۔ سب کی ایک جیسی تھی، سب سیاہ لباس پہنے تھے، سب احرام عزا باندھے اور جا رہے تھے۔ اللہ اکبر، سیاہ لباس پہن کے۔ میں نے کہا یہ سیاہ لباس پہن کے کیوں جا رہے ہیں؟ کہ بس دنیا میں اور ان میں یہی فرق ہے کہ دنیا سفید پہن کے اجالا نہ کر پائی، انہوں نے سیاہ پہن کے زمانے کو روشنی دی۔ سب کی نگاہ میں حسین کا گنبد ہے۔ جانتے ہیں کربلا کی زمین کی تاثیر کیا ہے؟ جب آپ زمین کربلا پر قدم رکھیں گے تو وہ زمین ایسی ہے کہ جہاں بھوک بہت لگتی ہے اور پیاس بجھتی نہیں، آپ پانی پیجئے، 4 قدم چلیے پھر پیاس لگے گی۔ اسی لیے جو سفر کیے جاتے ہیں بسوں کے ذریعے، گاڑیوں کے ذریعے، ہر گاڑی میں واٹر کولر ہوتا ہے۔ تو کربلا گئے وہ بتائیں گے تو یہ سب گواہی دیں گے۔ مگر یہ جو 80 کلومیٹر کا سفر ہے نا، جن لوگوں نے کربلا کا سفر طے کیا ہے پیدل، اگر ان میں کوئی ہے تو آپ ان سے پوچھئے گا، ورنہ ہمارے بھائی یہ سب جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں گواہی دیں گے۔ خدا کی قسم جو کربلا گیا ہے نا پیدل، اس سے تم قرآن پہ ہاتھ رکھوا کے قسم کھلواؤ کہ بھائی کیا تیرے ساتھ ایسا ہوا کہ تو 10 قدم چلا اور کوئی پانی لے کے نہ آیا ہو؟ بھائی کیا ایسا ہوا؟ ایسا ہوا کہ تم 10 قدم چلو؟ نہیں، خدا کی قسم حسین کے چاہنے والوں نے کمال کر دیا۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، بیٹھو بھائی بیٹھو، فاطمہ آنے والے، بیٹھ جاؤ میری ماں بہنوں، بیٹھ جاؤ اور سنبھل کے بیٹھنا، تمہارے درمیان حسین کی ماں بیٹھی ہوگی۔
اب تو کم سے کم بلندی سے اتر کے زمین پہ آ جاؤ. بلندی چھوڑ دو اس لیے کہ فاطمہ فرش اعضا پہ بیٹھی ہے. ہم بلندی پہ کیسے بیٹھ جائیں؟ سنیں گے عجیب جملہ ہے خدا کا. تم 10 قدم نہیں چلو گے کوئی نہ کوئی پانی لے کے آئے گا. بھائی پانی پی لے, بھائی کھانا کھا لے. اور ایک جملہ کہتے ہیں رحم اللہ والدین, خدا تیرے والدین پر رحمت کرے. اے زائر حسین, تو حسین کا مہمان ہے, پانی پی لے, کھانا کھا لے. میرا دل چاہتا ہے کہوں مولا آج اپنے زائروں کے لیے اتنا اہتمام. ہائے 61 ہجری کربلا کا میدان. سنیں خدا کی قسم اگر رونا چاہتے ہیں نا تو میں ایک لفظ سنیں. پرسوں میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کہ ایک شخص ہے کربلا میں جو بہت غریب ہے, جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے, کھلانے کو نہیں ہے. وہ پریشان ہو گیا یہ سوچتا سوچتا کہ میں زائر حسین کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. اس لیے کہ اس میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ عزاداروں کے پاؤں دبا دیتا. بوڑھا تھا, ضعیف تھا. نہ جانے اس کے دل میں کیا خیال آیا فخری بھائی, گھر میں گیا اور ایک قرآن لے کے آیا اور لا کے سڑک پہ کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے عزاداروں اس کے نیچے سے نکلو, میں تمہاری خدمت نہیں کر سکتا. بس اتنی گزارش ہے کہ روز قیامت فاطمہ کے لال سے کہہ دینا اس ضعیف نے ہماری خدمت کی. لوگ زائرین کے پاؤں دباتے جاتے. جن علماء کی ہم تقلید کرتے ہیں نا وہ زائرین کے قدم دباتے, پاؤں دباتے, اس لیے کہ زائر حسین کا مرتبہ. مگر ایک جملہ کہوں, ایک جملہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا. بھائی جب کربلا جاؤ گے نا تو تمہیں ایسے رونا نہیں آئے گا جیسے تم یہاں روتے ہو, تڑپ تڑپ کے, بلک بلک کے, آوازیں بلند. نہیں رو پاؤ گے, نہیں روتا. آدمی روتا ہے بس چپ ہو کے روتا دیکھتا رہتا, آنسو بہتے رہتے. یہی ہے نا وقار بھائی, یہی ہے نا. ایک شخص نے آیت اللہ خوئی سے پوچھا, آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ کہتے ہیں آقا میں ہندوستان میں بڑا تڑپ کے روتا تھا مگر جب سے کربلا آیا مجھے رونا نہیں آ رہا. آقا نے یہ سنا, ایک کتاب کھولی, روایت پڑھی اور تڑپ کے رونے لگے. کہتے تو کچھ بھی کر تجھے رونا نہیں آئے گا. کہتا مولا میں تو مجلس میں بڑا روتا تھا, مرثیے میں بڑا روتا تھا, سلام میں بہت روتا تھا, مگر کیا ہوا مجھے؟ کہتا لے روایت سن لی. آقا نے اسے روایت سنائی. مولا حسین کہتے ہیں جب میرا کوئی زائر اپنا دیش چھوڑ کے کربلا میں میری زیارت کو آتا نا تو میں ہر آنے والے زائر کے دل پہ اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہوں. نہیں پہنچے نا دادا, کہو نا ہائے غریب زہرا, ہائے مظلوم زہرا, ہائے بیکار, ہائے مسافر, ہائے پیاسے. گھٹ کے نہ رو, حسین کو چہرہ جھکا کے نہ رونا, حسین کو غیروں کی طرح نہ رونا, حسین کو تڑپ تڑپ کر رونا. اور کربلا کا رخ کر کے کہنا اے غریب زہرا ہمارا سلام. اس نے کہا, امام کی روایت سنائی کہ جب بھی کوئی کربلا آتا ہے حسین ہر آنے والے زائر کے دل پہ اپنا ہاتھ رکھ دیتے. اس نے کہا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے پوری روایت تو سن لے. حسین ہر آنے والے زائر کے دل پہ اپنا ہاتھ رکھ دیتے. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا زائر کربلا میں آئے اور میری غربت کو یاد کر کے مر جائے. اس نے کہا آقا اگر مر جاؤں گا تو میرے لیے شرف ہوگا نا. کون حسینی ایسا ہے جو کربلا میں مرنا نہیں چاہتا؟ کہ مولا ہے آقا اگر میں کربلا میں مر گیا تو میرے لیے شرف ہے نا. امام نے ہمیں شرف سے محروم کیوں رکھا؟ کہ بھائی پوری روایت تو سن لے. کہ سن, امام نہیں چاہتے کہ کوئی عزادار آ کے یہاں مرے اور اس کی بیٹی میری صغرا کی طرح انتظار. حسین نہیں چاہتے کہ تم کربلا
میں جا کے مر جاؤ اور تمہاری بیٹی سغرا کی طرح انتظار کرتی رہے، میرا بابا گیا ہے، میرا بابا کربلا گیا ہے، میرا بابا واپس کب آئے گا؟ اے مولا ہمارا اتنا خیال سنو گے زیادہ؟ لو میں نے مجلس تمام کر بس دو روایت سن لو اور مجلس رحمت تمام اور ماتم، پھر اس جلوس کو ایسے ہی لے جانا اسی شان کے ساتھ۔ مولا اس جلوس کے برپا کرنے والوں کو سلامت رکھے، مولا ان عزاداروں کو سلامت رکھے، مولا ان ماں بہنوں کو سلامت رکھے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کرے، جو بے گھر ہیں انہیں گھر ملے، جو بے کار ہے پروردگار انہیں صاحب کار فرما۔ سنو گے عزاداروں، سنو گے؟ تاریخ کربلا نے ہر چیز کیلکولیٹ کر دی، ہر چیز بتا دی، یہ بتا دیا زینب کتنے بازاروں سے گزری، کتنے موڑوں سے گزری، کتنے چوراہوں سے گزری، کتنے شرابیوں کے ہجوم سے گزری، سب کچھ بتایا نا۔ مگر تاریخ کربلا نے آج تک دو چیزیں نہیں بتا پائی۔ کیا؟ ایک تو یہ نہیں بتا پائی کہ سجاد کی پشت پہ تازیانے کتنے لگے، آئے ہائے نہیں بتا پائی تاریخ۔ یہ بتا دیا کہ حسین کے جسم مبارک پہ زخم کتنے تھے، کہا نا امیر انیس نے 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ مگر آج تک تاریخ کربلا دو چیزیں نہیں بتا پائی، ایک تو یہ کہ سجاد کی پشت پہ تازیانے کتنے لگے، دوسرے یہ نہیں بتا پائی سکینہ پیاسی کب تک رہی۔ تھک گئے نا تم رو رو کے، تھک گئے نا، تھک گئے نا، پہلی چاند رات سے رو رہے ہو نا، چاند رات سے رو رہے ہو، آج 28 سفر آ گئے، مگر یہ یاد کر کے رونا وہ نہیں تھکی جو پرسا لینے آ رہی ہے۔ نہیں بتا سکتے، ایک روایت جو بتاتی ہے سجاد کہ پشت پہ تازیانے کتنے لگے۔ جب قافلہ لوٹ کے مدینے آیا نا، قافلہ لوٹ کے مدینے آیا، ایک ضعیف دیوار کے سہارے سے بیٹھا، جب محمد حنفیہ گزرے تو ضعیف نے سر اٹھا کے کہا چچا میرا سلام قبول کر لو۔ محمد حنفیہ کے بڑھتے ہوئے قدم رکے، دیوار کی طرف دیکھا، ایک ضعیف تھا، ریش سفید، بال سفید، چہرے پہ جھریاں، بھویں لٹکی ہوئی، کمر جھکی ہوئی، ہاتھوں میں عصا۔ محمد حنفیہ رک کے کہتے ہیں اے ضعیف تو مجھے چچا کہہ کے سلام کر رہا، تو کہاں میں کہاں، تم مجھ سے زیادہ ضعیف ہے۔ تاریخ کہتی ہے تیرا چوتھا امام سر اٹھا کے کہتا ہے چچا نہیں پہچانا میں حسین کا سجاد، چچا میں حسین کا سجاد ہوں۔ چچا آپ نے نہیں پہچانا میں کون ہوں؟ کہتے سجاد کمر لال تیری تو کمر جھک گئی، کیا بتائے سجاد؟ چچا بازاروں نے کمر جھکا دی، چچا پھوپھی کے کھلے سر نے بال سفید کر دیے، چچا میں بازار ہو کے آیا ہوں، چچا میں دربار ہو کے آیا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے جب چچا نے بھتیجوں کو دیکھا نا باہیں پھیلا دی، کہا آجا میرے سجاد آجا۔ جب باہیں پھیلائی تمہارا چوتھا امام عصے کا سہارا لے کے اٹھا، قریب آیا، سینے سے سینہ ملا، تمہارا چوتھا امام چپ رہا۔ مگر جب محمد حنفیہ کا ہاتھ جناب امام سجاد کی کمر پہ گیا، سجاد مچھلی کی طرح تڑپ کے کہتے چچا ہاتھ ہٹا لیجئے۔ کہا میرے لال کیوں؟ کہا چچا اس لیے کیونکہ اتنے تازیانے پڑے ہیں کہ کمر کمر نہیں رہی، کمر قیمہ بن گئی۔ کیا سن رہے ہیں عزاداروں؟ اتنے تازیانے پڑے، اب کمر کا گوشت سالم نہیں رہا، تمہارے چوتھے امام نے کہا کمر قیمہ بن چکی۔ سمجھ گئے کتنے تازیانے؟ کوئی روایت نہیں بتاتی کہ سکینہ پیاسی کب تک رہی، بس ایک روایت ہے جس سے پتہ لگایا جا سکتا ہے سکینہ پیاسی کب تک تھی۔ سنیں گے؟ ایک روز شام کے زندان میں آدھی رات ڈھلنے کے بعد سکینہ اپنے مقام سے اٹھی اور اٹھ کے زندان کے اس کونے میں آئی جہاں تمہارا چوتھا امام مٹی کے ڈھیلے پر سر رکھے ہوئے آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے۔ تاریخ کہتی آئی آ کے چھوٹی سی بہن نے ننھی ننھی انگلیاں بھائی کی زلفوں میں ڈالی، جیسے زلفوں میں پڑی سجاد نے آنکھیں کھولی، سکینہ کو دیکھا، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کہتے سکینہ بہن تم کیوں آئی ہو؟ ہمیں بلا لیا ہوتا۔ آپ نے محسوس نہیں کیا 3.5 سال کی بہن ہے، 24 سال کا امام وقت بھائی ہے۔ کہتے سکینہ تم کیوں آ گئی؟ ہمیں بلا لیا ہوتا۔ سکینہ چہرہ دیکھ کے کہتی بھیا آج بہن بن کے نہیں آئی، آج سوالی بن کے آئی۔ بھیا میں سوال کرنے آئی، بھیا میں کچھ مانگنے آئی ہوں۔
کہ سکینہ سکینہ سنیں گے صاحبان اولاد ہے نا، اگر ماتم کرنا چاہتے ہو نا میری ماں بہنوں، اگر ماتم کرنا چاہتی ہو اس لفظ پہ ماتم کر لینا، شہزادی پرسہ قبول کر لیں گی۔ ہاتھ جوڑ کے جملہ کہہ رہا ہوں، جو صاحبان اولاد ہیں اس جملے پہ ایک بار سینے پہ ہاتھ مار کے کہنا ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ۔ سجاد میں آسمان کی طرف دیکھے گا، سکینہ آدھی رات ہے، میری بہن اب تک جاگ رہی ہو، کیا سوئی نہیں تھی؟ جب سکینہ نے سنا نا نہیں سوئی تو کہتا ہے بھائی بات بتاؤں؟ کہ سکینہ بتاؤ۔ کہتی بھیا میں شام غریبہ سے آج تک سوئی نہیں۔ کیا سو رہے ہیں آزادارو؟ بھیا میں شام غریبہ سے آج تک سوئی نہیں۔ سکینہ نے کہا سجاد کیوں؟ کہا بھیا سوتی کیسے؟ جب بھی آنکھ بند کرتی تھی ایسا لگتا تھا شمر تماچے مارنے آ رہا۔ بھیا میں تڑپ کے اٹھ جاتا، بھیا میں گھبرا کے اٹھ جاتا، بھیا میں اٹھ جاتا۔ اچھا سکینہ پھر کیا ہوا؟ کپر بھیا آج سوئی تھی۔ سکینہ جب آج سوئی تھی تو آج کیوں اٹھ گئی؟ کہتی بھیا کیا کروں، جیسے ہی سوئی خواب میں میرا بابا آ گیا۔ جب بابا کا نام سنا سجاد نے ابا سمیٹ کے کہا سکینہ کیا بابا آئے تھے؟ کہا بھیا۔ کہا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا بھیا کچھ نہیں کہا، بس ہمیں دیکھا اور باہیں پھیلا کے کہا آجا سکینہ آجا، تیرا بابا تجھے لینے آیا ہے، آجا میری لاڈلی آجا۔ جب سجاد نے سنا کہتے سکینہ کیا بھیا کو چھوڑ کے چلی جاؤ گی؟ کہتی ہے بھیا دل نہیں چاہتا مگر کیا کروں، بابا کا سینہ بہت یاد آتا ہے، بابا کی خوشبو بہت یاد آتی ہے، بھیا بابا بہت یاد آتے ہیں۔ سکینہ جب بابا کے پاس جانا بابا کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ سکینہ مانگو جو سوال کرو، سکینہ سوال کرو۔ سکینہ نے کہا بھیا مانگ لوں؟ کہا سکینہ مانگو۔ تاریخ کہتی ہے سکینہ نے پھر کہا بھیا مانگ لوں؟ کہ سکینہ مانگ لے، دعا کرنا اس زمین پر بیٹھ کر۔ جو چیز سکینہ نے سجاد سے مانگی کوئی بہن اپنے بھائی سے نہ مانگی، نہ مانگی، نہ مانگی۔ تم تھک گئے ہو نا، تھک گئے نا، رو رو کے تھک گئے نا، مگر سکینہ نہیں تھکی۔ اور ہم نہ روتے اگر سکینہ کو دل بھر کے رونے دیا جاتا۔ کہتی بھیا کہاں؟ کہا بھیا مانگ لوں؟ کہاں مانگو؟ کہتی بس بھیا اتنا چاہتی ہوں جب ہم مر جائیں ہمیں نرم مٹی میں دفن کریں۔ جب ہم مر جائیں ہمیں نرم مٹی میں دفن کرنا۔ جب سجاد نے سنا چہرہ دیکھ کے کہتے سکینہ کیوں؟ سنو گے لفظ؟ سنو گے؟ سکینہ کیوں؟ کہتی ہے بھیا اس لیے کیونکہ پیاس میری ہڈیوں میں اتر گئی۔ اللہ اللہ اللہ، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم ابا عبداللہ کے۔ مولا تمہارے آنسوؤں کو قبول کرے، مولا اس آنسوؤں کو ہماری قبر کا چراغ بنا دے، مولا ہماری قبر میں شفاعت کے لیے تشریف لائے۔ سنیں گے کیا کہا؟ کہتے بھیا پیاس میری ہڈیوں میں اتر گئی۔ سجاد سکینہ کا چہرہ دیکھ کے کہتے سکینہ میں جانتا ہوں تو امام کی بیٹی ہے، امام وقت کی بہن ہے، امام کی پوتی ہے، مگر سکینہ تیری عمر چھوٹی ہے لفظ بڑا ہے، عمر چھوٹی ہے لفظ بڑا ہے۔ سکینہ تم جانتی ہو جب پیاس ہڈیوں میں اترتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہتی نہیں بھیا تم امام وقت ہو، تم بتاؤ کہ جب پیاس ہڈیوں میں اترتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو میں روایت پڑھنے سے پہلے بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب ذاکر مصائب پڑھتا ہے نا، جب خطیب مصائب پڑھتا ہے، جب ذاکر مصائب پڑھتا ہے اور مجلس میں کوئی ماں بہن بھائی آہستہ آہستہ روتا ہے، آواز دبا کے روتا ہے، گھٹ گھٹ کے روتا ہے، اس آہستہ رونے والے کی بغل میں چوتھا امام آ کے بیٹھتا ہے اور اس کا منہ دیکھ کے کہتا ہے بھائی ذرا زور سے رو، تیرے رونے سے سجاد کو سکون ملتا ہے۔ آواز دبا کے نا بھائی ذرا زور سے رو، تیرے رونے سے سجاد کو سکون ملتا ہے۔ سنو گے لو آخری جملہ، کہتی ہے بھائی تم امام وقت ہو، تم بتاؤ کہ جب پیاس
پیاس ہڈیوں میں اترتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سکینہ کو کہا سکینہ بیٹھ، سکینہ بیٹھ گئی۔ سجاد کہتے ہیں سکینہ سن، جب پیاس لگتی ہے انسان کا گلا خشک ہوتا ہے، جب پیاس اور بڑھتی ہے اس کا منہ خشک ہوتا ہے، جب پیاس اور بڑھتی ہے اس کی زبان خشک ہوتی ہے، جب پیاس اور بڑھتی ہے زبان پر دراریں پڑ جاتی ہے، جب پیاس اور بڑھتی ہے انسان کے بدن کی طاقت جانے لگتی ہے، جب پیاس اور بڑھتی ہے آنکھوں کے سامنے دھواں آنے لگتا ہے، جب پیاس اور بڑھتی ہے انسان سے چلا نہیں جاتا، جب پیاس اور بڑھتی ہے انسان دیواروں کا سہارا لے کے چلتا ہے، جب پیاس اور بڑھتی ہے انسان گھٹنوں کے بل چلتا ہے۔ اور سکینہ جب پیاس ہڈیوں میں اترتی ہے تو ہڈیاں کو چھوڑ